إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. کوئی شخص ایک مردے جنازے کے ساتھ 40 قدم چلے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ تو کہیں نہیں ہے کہ 40 قدم چلے جنازہ پڑھنے سے انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. یہ تو 40 قدم لوگوں نے بنا رکھے. یوسف علیہ السلام کے 2 بھائی تھے, یوسف علیہ السلام اور بنیامین, یہ 2 سکے بھائی تھے. باقی جو تھے وہ اور ماؤں سے تھے. اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ باقاعدہ وضو کریں, یعنی دوبارہ وضو کریں. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وضو سے مراد وضو لغوی ہے, یعنی وضو کا اعتبار لغت کی ہے, شرع نہیں ہے. کلی کر پہ ہاتھ دھو لے بس. قریش نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابی بکر پر گرفتاری کا کیا انعام رکھا تھا؟ 100 اونٹ رکھا تھا. یعنی سرکار کے لیے 100 اونٹ اور ابو بکر کے لیے بھی 100 اونٹ. بارہ سال کا بچہ اگر بالغ ہو جائے وہ روزے رکھے گا, بالکل رکھے گا. جب بالغ ہو گیا روزہ فرض ہو گیا. بیوی اگر داڑھی پر اعتراض کرے تو طلاق ہو جاتی ہے, طلاق خود بخود ہو گئی. جب داڑھی پر اعتراض کرے کافر ہو گئی. جب کافر ہو گئی تو نکاح خود ہی نہیں رہا, طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق تو مسلمان عورت کو دی جاتی ہے نا, وہ تو اسلام سے ہی نکل گئی. ایک ہے داڑھی نہ رکھنا, وہ گناہ ہے. داڑھی پر اعتراض کرنا جو ہے تو کفر ہے. یاد رکھیں کہ داڑھی کا اتنا بڑا مقام ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, میں بھی سمجھا سکوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ تو بت کی پوجا کر رہی ہے, بچڑے کی. اب جناب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جوش میں آ, وہ جو اللہ نے تورات کی تختیاں عطا فرمائی تھی ان کو رکھا. یہ معنی نہیں کہ پھینک دیا. یہ جو بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں القل الواح, کہ ان تختیوں کو پھینک دیا, یہ غلط ہے. اللہ کا نبی اللہ کی کتاب کو پھینکے گا؟ اور دوسرا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ القا کا معنی پھینکنا ہوتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, اللہ نے محبت بھی پھینکی تھی, محبت ڈال دی. تو حضرت نے بھی تورات کی الواح کو زمین پہ ڈال دیا اور اس کے بعد اپنے بھائی کو پکڑا. اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے نا
القل الواح واخذ براس اخیہ یجرہ الیہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے بال پکڑے اور کھینچا اپنی طرف، اللہ نے داڑھی کا نام نہیں لیا۔ بات سمجھو، حالانکہ حضرت موسیٰ نے داڑھی بھی پکڑی ہے، اسی لیے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی جان میری داڑھی اور میرے بال نہ پکڑیں، کیا کر رہے ہو؟ تو ہارون نے تو داڑھی کا نام لیا ہے، اللہ نے نہیں کہا داڑھی کا نام، تاکہ داڑھی کی توہین نہ ہو۔ اس لیے داڑھی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر داڑھی جو ہے یاد رکھو سنت الانبیاء والمرسلین، یعنی کوئی اللہ کا نبی نہیں آیا جس کی داڑھی نہ ہو، اسی لیے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا گیا، اسی لیے کوئی خسرا نبی نہیں بنا، جب بھی نبی بنائے گئے مرد بنائے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا، اور ہر پیغمبر کی داڑھی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی علماء عرب میں ایک محاورہ ہے کہ زینت الجبال اللحا وزینت الرجال اللحا وزینت النساء الحیا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے، مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی زینت حیا ہوتا ہے۔ اس لیے داڑھی پہ اعتراض کرنا نعوذ باللہ وہ تو سنت پہ اعتراض ہے، وہ تو 1,24,000 پیغمبر پہ اعتراض ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا اعتراض نہیں کرتے لیکن انداز ایسا ہوتا ہے، مثلا آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں جو آپ کے آج کل بڑے آدمی ہیں، حالانکہ بڑے آدمی تو وہ ہوتے ہیں جو دیندار ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن آپ کے یہاں دیندار بڑے کون ہیں؟ دولت والے، پیسے والے، اسمگلر، لوگوں کو لوٹنے والے، کھانے والے، ان کے پاس آپ جائیں، یا چاہے کوئی وکیل ہے، انجینئر ہے، چاہے کوئی ہے، تو وہ کہ یار ٹھہر جاؤ میں نے شیو نہیں کی، برا لگ رہا ہے، میں نے شیو کا ہوں پھر چلتا ہوں، تو یہ بھی اعتراض میں داخل ہے کہ داڑھی کے ساتھ باہر جانے میں وہ عیب سمجھ رہا ہے۔ اور اگر اللہ نے فرمایا قیامت والے دن کہ میرے نبی کی سنت کو عیب سمجھنے والوں کو الگ کر تو پھر کیا کرو گے؟ اگر حضور نے منہ پھیر لیا پھر کوئی چارہ ہے چھوٹنے کا؟ ایک آدمی زندگی میں آیا تھا حضور کے پاس، بڑی بڑی مونچھیں تھی اور داڑھی بنی ہوئی تھی، حضور نے وقت پہ لے جاؤ اس کو کسی اور سے بات کریں، میں نہیں بات کرتا۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو معاجہ شریف میں اگر داڑھی بڑھا ہو تو حضور منہ پھیر دیتے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا لوگ چھوڑو جی، یہ کوئی مولویوں کے ہاتھ میں ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں یار کمال کی بات، کوئی داڑھی میں اسلام رکھا ہوا ہے؟ جناب داڑھی میں اسلام نہیں، اسلام میں داڑھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے یاد رکھو کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تمہارے اوپر الزام لگائیں؟ جب تم حضور کی شکل کے بغیر کفار کی شکل بنا کے جاؤ گے تو من تشبہ منہم فہو منہم، تو پھر حضور کیسے منہ نہیں پھیریں گے؟ تو اس لیے ہاں ایک طریقہ ہے کہ بیوی کو کہو توبہ کرے، جب توبہ کر لیں نکاح بھی پھر کرو، وہ پہلا کیا ورنہ ساری زندگی زنا کرتے رہو گے۔
کہتے جی قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتیں، لکھا ہوا نہیں ہے اسی صورت میں، اسی صورت میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ نہیں لکھا ہوا لہ الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام، یہ نہیں لکھا ہوا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ نعمتیں تمہیں نظر ہی نہیں آتی، تمہیں انسان بنا دیا، بولو بندہ بنا دیتے پھر کیا کرتے، یہ نعمت تمہیں نظر نہیں آتی۔ اگر حرم میں جماعت ہو گئی، دو تین حاجیوں نے مل کے جماعت کرا لی، ٹھیک ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم جب پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے جہاز میں کافی لوگ اقامے والے تھے جو بغیر احرام کے تھے، لازمی ان کو احرام باندھنا چاہیے تھا۔ اگر بغیر احرام کے آئے ہیں، عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں، یہ تھوڑا ہے کہ جس کو اقامہ ملے شریعت سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ وضو کرنے میں جب پاؤں دھونے کی باری آئے، بغیر ہاتھ لگے پاؤں دھو سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیریں اور خلال کریں، ورنہ اگر پانی پورا اوپر بہہ گیا ہے تو پاؤں تو دھل جائیں گے، لیکن سنت کے خلاف خلال کیسے کرو گے؟ عصر اور مغرب کے درمیان طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، یہ حدیث ہے کہ میں کبوتر عمل کی نشانی ہے، ہم نے بھی حدیث نہیں پڑھی، کہیں ہو تو مجھے بھی پڑھا دینا، یعنی تم بندے عمل کی نشانی نہیں ہو، کبوتر عمل کی نشانی ہے۔ بلی راستہ کاٹے تو کام رک جاتا ہے، کتا کاٹے تو کوئی حال نہیں، کیونکہ کتا تو آج کل محبوب ہے نہیں۔ اگر طواف کرتے ہوئے مرد عورت کا بدن یعنی ہاتھ ایک دوسرے کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط کرو۔ رکن یمانی پر ہاتھ لگانا بھی سنت ہے، جیسے حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، رکن یمانی کا استلام بھی سنت ہے۔ صفا مروا کرنے کے بعد مروا میں نفل پڑھنے چاہیے، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں اذان میں جب حضور کا نام آتا ہے تو لوگ چومتے ہیں، کس کو؟ نام کو یا اپنے انگوٹھوں کو؟ چومتے کس کو ہے؟ یعنی نام حضور کا اپنے انگوٹھے چوم رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ بھئی حضور کے نام کو چومو، جس نے نام لیا ہے اس کے منہ کو چومو، انگوٹھی چومنے کا کیا مطلب ہے؟ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے میرے مدنی کا نام ایسے رکھا ہے، آپ کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، آپ محمد کا نام لینا، آپ کہیں محمد، اچھا ہونٹنا بھی نہیں کہو، کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو نام ہی ایسا ہے کہ خود بخود بوسہ آ جاتا ہے، تمہاری انگوٹھی چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو نام ایسا ہے کہ بغیر بوسے کے ادا ہی نہیں ہوتا۔
اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بار الہ یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے ہے، یہ تو نام ایسا ہے، تم انگوٹھے کیوں رہے ہو؟ ادب کرو قیامت میں کہیں اسی میں نہ پکڑ جاؤ۔ ایک شخص پاکستان سے آیا، آتے ہوئے عمرہ کیا، مدینہ منورہ سے بھی عمرہ کیا، اب وہ 15 دن کے لیے جدے میں رہے گا، 15 دن بعد عمرے کے لیے میقات جانا پڑے گا، کوئی ضرورت نہیں جدے سے احرام باندھ کیا جائے۔ 9 سال کا بچہ جتنے دفعہ عمرہ کرے گا حلق کرانا پڑے گا۔ دیکھو بھائی بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ احکام نہیں ہے، لیکن جب کرتا ہے تو وہ پورا کرے۔ میں مکے میں رہتا ہوں، مجھے بھی عمرے کے لیے باہر جانا پڑے گا، بالکل جانا پڑے گا۔ ہم مسجد نمرہ سے لگا کر آ جاتے ہیں، مطلب حدود حرم سے باہر نکلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ عصر کی نماز کے بعد طواف کیا، اس کی 2 رکعت افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ مدینہ منورہ میں جب جا کے دعا کریں تو رخ کس طرف ہو؟ سیدھا اللہ کی طرف ہو، کعبے کی طرف ہو۔ زندہ رشتہ داروں کے لیے عمرہ ہوتا ہی نہیں، طواف ہوتا ہی نہیں۔ ہاں کوئی معذور ہے پھر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سے کسی نے دم کی بکری کے لیے پیسے دیے ہیں، مہربانی فرما کر رہنمائی کریں، بھئی دم دینے کے آسان طریقہ ہے، یا تو کسی مدرسے میں جا کے پیسے دے دیں کہ یہ دم کرا دو، یا آج کل جیسے ابھی آپ باہر نکلے نا تو یہ بڑی بلڈنگ ہے بن داؤد جس میں ہے شرکہ مکہ KFC، اس کے پہلے یا دوسرے دور پر بھی ایک دفتر بنا ہوا ہے، وہاں پیسے دے تو وہ بھی کرا دیتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد عمرہ کرا کے سر مڑا، احرام کھول دیا اور 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ انبیاء کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ یا عنہا کہیں گے نہیں، اگر وہ صحابی ہیں، ایمان لائے ہیں، پھر کہیں گے رضی اللہ عنہ، اور اگر وہ والدین یا اس سے پہلے کے رشتہ دار ایمان ہی نہیں لے آئے تو ان پہ رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے۔ حرم شریف کا جو عملہ ہے اکثر لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، یہاں دفتر ہے ان کو جا کے بتائیں۔ میرا ایک ساتھی اردو کا بیمار ہے، ڈاکٹر روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں، 12 ٹھیک ہے نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، مثلا ہفتے میں 2 رکھ سکتا ہے 2 رکھے، 3 رکھ سکتا ہے 3 رکھے، باقی کا فدیہ ادا کرے، یا بعد میں قضا کرتا ہے 1-1 2-2 کر کے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہے، نفل نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے نفل نفل نفل۔ ہم نے عمرہ طواف کے
بعد عصر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں، بہرحال جو پڑھے ہیں اللہ قبول کرے، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، اگر کسی نے عصر کے بعد پڑھ لی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص 19 شعبان کو دن میں احرام کی حالت میں مکہ پہنچا، پھر مغرب میں 29 چاند ہو گیا، تراویح کے بعد اس نے عمرہ کیا، تو کیا اس کو رمضان میں عمرے کرنے کی فضیلت حاصل؟ انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کی ابتدا تو ہو گئی تبھی تراویح ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہم کتنی تراویح پڑھیں گے؟ 20 پڑھیں گے، وہاں بھی حرم میں 20 پڑھائیں گے۔ آج کسی مسجد میں پڑھائیں الگ بات ہے، حرم میں 20 ہوتی ہیں۔ طائف ہل میں ہے یا میقات؟ طائف میقات ہے۔ رمضان المبارک میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، صرف حج کے نہیں، حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو کہتا ہے کہ پھر اس میں بھی طواف افضل، بالکل افضل ہے۔ وہ عمرہ جو میقات سے کریں گے رمضان میں، وہ حضور کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ باقی طواف زیادہ کریں۔ ایک آدمی نے عمرے کی نیت رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے کرے، طواف و صفا چاند نظر آنے کے بعد کرے، تو رمضان کا روزہ انشاءاللہ ہو رہا ہے۔ حجر اسود کا پتھر ہے، آدم علیہ السلام کے ساتھ اترا تھا، اللہ اعلم۔ ہم لوگ کچھ نمازیں ہوٹل میں پڑھتے ہیں، سخت گناہ ہے کہ حرم میں رہتے ہوئے آدمی ہوٹل میں نماز پڑھے۔ اگر تمہیں مہندی پاؤں میں لگی ہوئی ہے تو کسی قریب کی مسجد میں پڑھ لو۔ کل ہم نے مدینہ شریف جانا ہے، رمضان شریف میں آپ کا درس انشاءاللہ، اللہ مجھے صحت و عافیت دے تو فجر کی نماز کے بعد تو ہوگا، اور نیچے ہوگا، یعنی گراؤنڈ فلور میں۔ میں نے آج دوسرا عمرہ کیا، جب میں 2 رکعت پڑھنے لگا طواف کی تو مجھے شک ہوا جو پہلا عمرہ میں نے کیا تھا اس میں 2 رکعت میں نے نہیں پڑھی تھی، تو اب پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے ایک آدمی کو تصویر بنانے سے منع کیا، بڑا اچھا کیا آپ نے، اب آگے مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بھائی تصویر ضرورت ہو، یہ تصویر اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ دنیا کو دین کا پیغام پہنچے، جیسے کہ حج میں دکھاتے ہیں، کعبہ شریف دکھاتے ہیں، طواف لائیو پہ دکھاتے ہیں، تراویح دکھاتے ہیں، اس لیے کہ اس سے الحمدللہ ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد نفل پڑھے وہ جائز ہے،
میرا چاچا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، رکن یمانی یمن کی طرف ہے اور حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے، اور یہاں اللہ کے فرشتے ہیں، جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ اگر طواف کے چکر 7 کے بجائے 6 یا 8 ہو جائیں کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرے بس۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد قیام کی طرح ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو باندھتے ہیں ان سے پوچھو کیوں باندھتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے احرام سے عمرہ ہو جاتا ہے، میقات کے اندر رہنے والے احرام کہاں سے باندھتے ہیں؟ وہیں سے جا رہتے ہیں۔ پاکستان سے عمرہ کیا، 7 دن کے بعد مدینہ شریف گئے، مدینے کی واپسی پر ماہواری کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، ٹھیک ہے نہیں باندھا تو کوئی بات نہیں، مجبور تھی ہم۔ حنفی مسلک میں تو بڑی سختی ہے، وہ کہتے ہیں ہر حال میں احرام باندھے۔ رمضان میں درس انشاءاللہ عربی میں ہوگا، اردو میں نہیں۔ عمرہ کرنے والا آدمی اگر مدینہ جائے 40 نمازیں کرنے سے پہلے آ جائے کوئی حرج نہیں، لیکن افضل ہے اللہ نے موقع دیا ہو تو ضرور پوری کرے۔ کہتے ہیں جی کہ خواتین احرام کی حالت میں چہرہ چھپانے کے لیے ماسک لگا سکتی ہیں، چہرہ چھپانا تو منع ہے، ماسک کیوں لگائیں؟ ہاں ماسک علاج کے لیے لگائیں، بیماری کے ڈر سے، وہ جائز ہے، ورنہ کپڑا آگے لٹکا لیں بس یہی کافی ہے۔ اگر جوتے پاک ہیں تو ان کو پہن کے طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے مدینے کے میقات سے نیت کر لی ہے تو اپنے آپ کو وہ احرام میں سمجھے، جس دن حیض سے پاک ہو جائے غسل کر کے جا کے عمرہ کرے۔ ابھی اس نے کپڑا اتار دیا، اسکارف اتار دیا، غسل کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے جماع کیا ہے تو کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ علم نہیں تھا، 1400 سال گزر گئے ابھی تک علم نہیں ہے۔ پاکستان میں علماء کا سیاست کیا مجھے نہیں پتا، تم جانو، علماء جانے، سیاست جانے، پاکستان جانے۔ ہم تو صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اسلام کا ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اللہ اس کو قائم رکھے اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آج کل یہود اور ہنود پاکستان کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی ذات قادر ہے کہ حفاظت کرے۔ اگر کسی نے رمضان المبارک میں مسجد عائشہ سے عمرہ کیا تو وہ میقات والے عمرے کے برابر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ثواب ملے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، حاجی ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔